بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف کی 2 آیات کو مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر سے سمجھیں گے، کیونکہ اس کی تفسیر ہے ہی نہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 66 اور 67 کا۔ یہاں پہ سورۃ کہف کے اندر اب مکالمہ چل رہا ہے۔ مکالمہ مطلب گفتگو چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان۔ پہلے لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قال کہا، لہو اس کو، موسیٰ علیہ السلام سے، حل کیا، حل سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، حل اتبعک کیا میں تمہارے ساتھ چلوں، علی پر، یہ کہ، تعلمنی تم سکھا دو مجھے، مما اس سے جو، علمت جو تمہیں سکھایا گیا ہے، رشدہ بھلائی کا راستہ، بھلائی کی راہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان سے جو خطاب کر رہے ہیں کہ جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ سکھا دیں بھلائی کا تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ اگلی آیت 67 ہے، اس کا بھی لفظی ترجمہ اور تھوڑا سا معنی سمجھتے ہیں۔ قولا کہا، انکا اس نے کہا، انکا بے شک تو، لن تستطیع لن ہرگز نہ کر سکے گا، تو معیا میرے ساتھ، صبر، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اب یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ بیسیکلی مکالمہ آرائی ہے، گفتگو ہے دونوں کے درمیان۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی آپس میں جو ملاقات ہوئی، جو مچھلی ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، تو یہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے ساتھ درخواست کی، انتہائی عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے درخواست کی، حل اتبعک علی کیا آپ کے پیچھے میں آ سکتا ہوں، مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے میں بھی کیا حاصل کروں، رشد و ہدایت۔ ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی رشد، اس کی ہدایت، اس کی بھلائی کے لیے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے پہنچے اور ان سے یہ درخواست کی۔ یہاں پہ جبکہ سیدنا خضر علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام اور کرامات سے نوازا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سی ایسی چیزوں کا اصرار ان کے اندر پوشیدہ تھا جو دوسرے لوگوں کو، حتیٰ کہ پیغمبروں سے بھی وہ عیاں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اصرار، جو ان کو علم دیا گیا تھا، جسے میں نے پچھلی آیت میں بتایا تھا، کچھ لوگ اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، تو دوسرے لوگوں سے وہ مخفی تھا، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ مخفی تھے۔ تو لہٰذا اگر وہ اپنا تمام علوم جو ہے، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو سکھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کی ایک انفرادی علم اور طاقت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہر شخص کو ایک الگ اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت عطا کی ہوئی ہے، جو سب کو سیم نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے وہ مخفی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے سکھا دیں گے۔ اگلی لائن میں ہم پڑھ رہے ہیں، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ انہوں نے فرمایا، موسیٰ تم میرے علم کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تستطیع یعنی وہ ایک بہت وسیع اور تصوف کی دنیا سے کلم ملا ہوا، جلا ہوا، لیکن تمام علوم نکلتے کہاں سے، پہلے یاد رکھیں، تمام علوم اللہ ہی علیم، اللہ تعالیٰ ہی علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے علم کو جاننے والا ہے، بنانے والا وہ ہے تو جاننے والے تو بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا
انکا لن تستطیع معی صبرا، لفظ کیا یوز ہو رہا ہے اینڈ میں؟ صبرا، تم میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی آپ کو میرے ساتھ رہنے میں میری پیروی کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ ایسے امور ملاحظہ کریں گے جن کا ظاہر برا ہوگا اور لیکن اس کا باطن جو ہے اس کے برعکس اپوزٹ ہوگا۔ آپ کو لگے گا وہ سب برے ہیں، اور ہم نے اس چیزوں کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اپنے والدین سے، بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا امور ہوتے دیکھے جو ظاہری طور پہ لگ رہا تھا لیکن نہیں، پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ معاملے ایسے ہیں، مجھے اللہ کا حکم آیا، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مجھے اللہ کا حکم آیا تو میں نے اس طرح سے کیا۔ تو یہی چیز ہلکی سی حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام، تم میری مصاحبت برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ مجھے ایسے کام کرتے دیکھو گے جو تمہاری ظاہری طور پہ شریعت کے خلاف ہوں گے، کیونکہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے، تمہارے پاس والے علم میں سے تم اس سے بالکل ناآشنا ہو، جن باتوں کا امور یا عمل یا حکم مجھے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ تم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہر چیز سب پر اوپر تو عیاں نہیں ہوتی نا۔ تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا تھا۔ آگے سے انشاءاللہ ہم 68 67 کو بھی اسی طرح سے سمجھیں گے، کیونکہ یہ گفتگو ہے بیسیکلی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اچھا اور احسن علم حاصل عطا فرمائے، اور جس پر ہم بھی عمل کر سکیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔